بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم درس نمبر 136 پڑھ چکے ہیں اور احکام حصہ دوم کا سبق نمبر 137 پڑھنے جا رہے ہیں۔ توضیح المسائل سے 1138، 1139 اور 1140 اس طرح سلسلہ جو ہے وہ مسائل کا چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی، نوم یعنی مبطلات نماز میں سے ناواں مبطل، تو یہ فقہی مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نوم یعنی مبطلات نماز میں سے ناواں، نماز باطل کرنے والی چیزوں میں سے کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، مثلا اچھلنا، کودنا اور اسی طرح کا کوئی کام عمل انجام دینا۔ ایسا کرنا عمدن ہو یا بھول چوک کی وجہ سے ہو، لیکن جس کام سے نماز کی شکل تبدیل نہ ہوتی ہو، مثلا ہاتھ سے اشارہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اپنی نماز کے دوران شکل کو، نماز کی شکل کو، نماز کی حیات کو، نماز کے طریقے کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جی، مبطلات نماز میں سے مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور توضیح المسائل کا یہ مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 1138۔ اس کا عنوان مبطلات نماز ہی ہے۔ آئیں متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس قدر ساکت ہو جائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھائی، اچھلنا کودنا بھی نماز کی حیات کو ختم کر دیتا ہے۔ حرکت زیادہ کرنا، حرکت جو نارمل ہوتی ہے اس سے بالکل زیادہ اس پہ ریس لگا لینا، یہ بھی صحیح نہیں، اور بالکل منجمد ہو کے کھڑا ہو جانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حیات کو نارمل روٹین میں رکھنا چاہیے۔ 1139 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مبطلات نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے دوران کوئی کام کرے یا کچھ دیر ساکت رہے اور شک کرے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز پوری کرے اور پھر دوبارہ پڑھے۔ اگر شک ہو جائے، نماز کے دوران ساکت ہوا اور شک ہو کہ وہ نماز اب پوری پڑھے یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تو اس کی نماز کو دوبارہ بھی پڑھے اور اس نماز کو پورا بھی کرے۔ جی، اگلے مسئلے کی طرف۔ اس اگلے مسئلے جانے سے پہلے دہم جو ہے وہ مبطلات نماز میں سے 10th نمبر۔ مبطلات نماز میں سے ایک کھانا اور پینا ہے۔ بس سادہ سا ایک ہی جملہ اگر کہا جائے تو سارے لوگوں کو سمجھ تو میرے خیال میں آ جاتی ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء، مراجع، مجتہدین اپنے فالوور، اپنے مقلدین، اپنے ماننے والوں کو تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم بھی اس مسئلے کو ڈیٹیل سے ذکر کر دیتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس طرح کھائے یا پیے کہ لوگ یہ نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے، تو خواہ اس کا یہ فعل عمدن ہو یا بھول چوک کی وجہ سے ہو، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو، اگر وہ صبح کی اذان سے پہلے مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور پیاسا ہو اور اسے ڈر ہو کہ اگر نماز پوری کرے گا تو صبح ہو جائے گی، تو
اگر پانی اس کے سامنے دو تین قدم کے فاصلے پر ہو تو وہ نماز کے دوران پانی پی سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے، مثلا قبلہ سے منہ پھیرنا، جو نماز کو باطل کر دیتا ہو۔ تو بہرحال تھوڑا بہت کھانا پینا گنجائش ہے، لیکن زیادہ نہ کھائے۔ جی مسئلہ نمبر 1140، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مبطلات نماز ہے۔ اگر کسی کا جان بوجھ کر کھانا پینا نماز کی شکل کو ختم نہ بھی کرے، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، خواہ نماز کا تسلسل ختم ہو، یعنی یہ نہ کہا نماز کو مسلسل پڑھ رہا ہے، یا نماز کا تسلسل ختم نہ ہو یعنی جاری ہو۔ دونوں صورتوں میں نماز کو پڑھنا چاہیے۔ جی بہرحال یعنی کھانے پینا منع ہے، جب منع ہے تو پھر شکل برقرار رہے یا نہ رہے نماز کی، دوبارہ نماز جو ہے وہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1141، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے مبطلات ہے۔ مبطلات نماز: اگر کوئی شخص نماز کے دوران کوئی ایسی غذا نگل لے جو اس کے منہ یا دانتوں کی ریخوں میں رہ گئی ہو تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ذرا سی قند یا شکر یا انہی جیسی ٹافی ٹافی جیسی کوئی چیز منہ میں رہ گئی ہو اور نماز کی حالت میں آہستہ آہستہ کھل کر پیٹ میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور روزوں میں کھجوریں جو بچے رکھتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ شاید معاف ہو جائیں۔ 11 یعنی مبطلات نماز میں سے جو 11واں مبطل ہے اس کو بیان کیا جا رہا۔ کیا ہے؟ مبطلات نماز میں سے 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز کی رکعتوں میں یا 4 رکعتی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرنا، بشرطے کہ نماز پڑھنے والا شخص شک کی حالت پر باقی رہے۔ تو 2 رکعتی یا 4 رکعتی نمازوں میں شک ہو جائے اور شک پر باقی ہو تو پھر یہ بھی نماز باطل کر دیتا ہے۔ 2 رکعتی نماز یا 3 رکعتی نماز میں کسی جگہ بھی رکعتوں میں شک ہو جائے، رکعتوں میں یہ ذہن میں رکھے، رکعت میں پہلی ہے یا دوسری ہے، مثلا صبح کی نماز 2 رکعت، اس میں یہ شک ہو گیا کہ میں پہلی پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ رہا ہوں، نماز باطل۔ اسی طرح 3 رکعتی نماز مغرب کی پڑھ رہا ہے، پہلی میں شک ہوا ہے پہلی پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھ رہا ہوں، تو شک ہوا تو نماز باطل ہے جب وہ شک پر باقی ہے۔ 12 یعنی 12 نمبر مبطلات نماز میں سے 12واں۔ مبطلات نماز میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص نماز کا رکن جان بوجھ کر یا بھول کر کم کر دے، یا ایک ایسی چیز کو جو رکن نہیں ہے جان بوجھ کر گھٹائے، یا جان بوجھ کر کوئی چیز نماز میں بڑھائے۔ اسی طرح اگر کسی رکن مثلا رکوع یا 2 سجدوں کو ایک رکعت میں غلطی سے بڑھا دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، البتہ بھولے سے تکبیرۃ الاحرام کی زیادتی نماز کو باطل نہیں کرتی۔ جی تو 12واں سادہ سا الفاظ میں کہ کوئی بھی شخص نماز کا رکن جان بوجھ کر یا بھول کر کم کر دے، جب رکن کم ہوتا ہے تو پھر نماز باطل ہوتی ہے، یا ایک ایسی چیز وہ جو رکن نہیں ہے جان بوجھ کر گھٹائے۔ رکن سادہ سا ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ ٹوٹل رکن نماز کے 5 ہیں، 5 میں سے کوئی بھی رہ جائے نماز ختم، چاہے جان بوجھ کر اس نے چھوڑی ہے چاہے بھول کر رہ گیا ہے، جو ہے ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اس کے علاوہ
یعنی رکن نہیں ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو واجب ہے، مثلا اس کو اگر بڑھا دے یا کم کر دے تو پھر ایک صورت ہے، اگر وہ بھول کر کی ہے تو معافی والا خانہ ہے، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر یہ عمل انجام دیا ہے تو پھر نماز باطل ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، تکبیرۃ الاحرام کی زیادتی جو ہے یہ بھولے سے اگر ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں 3 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1142، اگر کوئی شخص نماز کے بعد شک کرے کہ دوران نماز اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا نہیں جو نماز کو باطل کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ کسی شخص نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے یا نہیں، وہ شک کرتا ہے کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ بس صرف شک آ جانا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ شخص جو ہے وہ اگر وہ ایسا ہو جو پریکٹیکل یا اس کا ثبوت مل جائے تو پھر شاید وہ قابل عمل ہو، لیکن شک صرف آ جانا اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ مسئلہ نمبر 1143 مبطلات نماز میں سے ہے، اس کا عنوان اور ٹائٹل، کوئی شخص نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑے کہ اپنے سر کے پیچھے نہ دیکھے، اور اگر دیکھ سکتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اگر دیکھ لیا تو پھر تو نماز باطل ہے۔ جیسا کہ بیان بھی ہو چکا ہے کہ منہ قبلہ سے رخ پھر جائے، تو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے کہ جب قبلہ سے رخ پھر جاتا ہے تو نماز باطل جو ہوتی ہے۔ یہ مبطلات نماز، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کر دے یا دائیں اور بائیں طرف گھمائے اور اپنی داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلے، انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے اور تھوکے، قرآن مجید یا کسی اور کتاب یا انگوٹھی کی تحریر کو دیکھے، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ الحمد، سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ ہر وہ کام جو کہ خضوع و خشوع کو ختم کرے وہ مکروہ ہے۔ لہذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو شمار کریں تو کافی ساری چیزیں بنتی ہیں جو مکروہ ہیں نماز کے دوران۔ تو اس مسئلے کو توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ایک بار متن پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی شخص نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑے کہ اپنے سر کے پیچھے نہ دیکھے، اور اگر دیکھ سکتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، جیسا کہ گزشتہ اسباق میں بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کرے یا دائیں اور بائیں طرف گھمائے اور اپنی داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلے اور انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے اور تھوکے اور قرآن مجید یا کسی اور کتاب یا انگوٹھی کی تحریر کو دیکھے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ سورہ الحمد، سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ ہر وہ کام جو خضوع و خشوع کو ختم کرے وہ مکروہ ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1144، اس کا عنوان اور ٹائٹل مبطلات نماز، اور یہ اس سبق کا آخری مسئلہ ہے۔ جی اس کے متن کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جب انسان کو نیند آ رہی ہو اور اس وقت بھی جب اس نے پیشاب اور پاخانہ روک رکھا ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اسی طرح نماز کی حالت میں ایسا موزہ پہننا بھی مکروہ ہے جو پاؤں کو جکڑ لے، اور ان کے علاوہ دوسرے مکروہات بھی
ڈیٹیل کے ساتھ کتب میں موجود ہیں۔ تو پیشاب اور پخانے کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تنگ موزہ پہننا، تنگ جوتے پہننا یہ مکروہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔